چلتے ہیں، کیا مرحومین کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ مرحومین کی طرف سے قربانی ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو انہی کے نام پر کریں، اور اگر وسعت نہیں ہے، اپنا ہی واجب ادا کر سکتے ہیں تو ان کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں۔ یہ جو میں قربانی کر رہا ہوں واجب تو میرا ہے، میرے نام سے ہو رہی ہے، لیکن یہ جو ثواب ملے گا یہ مرحومین کو پہنچاتا ہوں۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی ساری امت کی طرف سے، ایک حدیث پاک میں ہے، 2 مینڈے ذبح کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے۔ ان میں وہ امتی بھی شامل تھے جو انتقال کر چکے تھے، جو موجود تھے اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کی طرف سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک قربانی فرمائی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے مرحومین کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو ہم کریں، اور زہ نصیب کہ اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے قربانی کریں، حضور غوث اعظم کے نام کی قربانی کریں، خواجہ صاحب کے نام کی، اپنے پیر و مرشد کے نام کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے نام پر قربانی سے یاد آیا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عمل ہے، آپ جب آپ خریدتے ہیں جانور، اور وہ جانور کس لیے خریدتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنی ہے، تو مارکیٹ میں جا کے، منڈی میں جا کے اس کا بھاؤ کم نہیں کراتے، جتنا پسند آیا جانور، خوبصورت پسند کیا، اب بھئی یہ دے دو، کوئی بارگیننگ نہیں کرتے، کم نہیں کراتے، اور جتنے کا سودا ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ پیسے اس بیوپاری کو دے دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جو قربانی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں، جو حضور کی طرف سے کر رہا ہوں، تو میں اس میں کمی کیوں کراؤں؟ حضور کے نام پہ سب کچھ قربان۔ تو زہ نصیب اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، ہماری گائے ہے، اگر ہمارے گھر کے واجب حصے پورے ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی حصہ موجود ہے تو ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام سے قربانی کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانیاں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ یہ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک تو اپنی کرتا ہوں، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کرتا ہوں۔ تو یوں مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگلے سوال کی